صاحب جو ہیں وہ ریلی میں آ چکے ہیں. یہ دیکھیں یہ ریلی میں آ چکے ہیں. آپ میری مختصر سی بات سن لیجیے میرے بھائیوں. آج پورے پاکستان میں اور پورے عالم اسلام میں 2 ارب کے لگ بھگ مسلمانوں کے جذبات مجروح ہیں, ان کے دل دکھی ہیں, کیونکہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے. اس سے لوگ نالا بھی ہیں, افسردہ بھی ہیں. اب یہ آج جو واقعہ جو اب سویڈن میں ہوا ہے, اس کی نشاندہی عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے بہت عرصہ پہلے کر دی تھی. میں وزیر خارجہ تھا اور اسلامی وزراء خارجہ کا اجلاس تھا نائجر نیامے میں. مجھے کہا گیا تھا خان صاحب نے کہ آپ جائیں اور امہ کو آگاہ کریں کہ کبھی یہ کارٹونوں کی شکل میں کیریکیچر بناتے ہیں اور ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں, رسالت باپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور مسلمانوں کے دل ٹوٹتے ہیں. کبھی یہ قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں اور لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. چنانچہ جا کر وہاں امہ کے وزراء خارجہ میں اتفاق رائے پیدا کیجیے. میرے بھائیوں, میں نیامے گیا اور وہاں جا کر مختلف اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ سے مذاکرات کیے. مذاکرات کے بعد اجلاس بلایا گیا. اس اجلاس میں پاکستان نے اسلامو فوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خلاف ایک قرارداد پیش کی. وہ قرارداد اتفاق رائے سے منظور کی گئی اور بات آگے چلی. ہم نے فیصلہ کیا پھر کہ ہم نے اسلامی امہ کو اعتماد میں لینے کے بعد اس مسئلے کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے لے کر جانا ہے. چنانچہ میں نے دفتر خارجہ کو ہدایت کی, ہمارے جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو تھے نیو یارک میں موئی اکرم صاحب کو ہدایت کی کہ وہاں انٹرنیشنل کنسنسس بلڈ کیجیے. پاکستان نے وہاں بھی کلیدی کردار ادا کیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ فیصلہ ہوا کہ ہر سال 15 مارچ کو اسلامو فوبیا کے خلاف انٹرنیشنل پبلک اوپینین کو ہموار کرنے کے لیے, انٹرنیشنل کنسنسس بلڈنگ کے لیے دن منعقد کیا جائے گا. یہ احساس پاکستان کو, امت مسلمہ کو, اسلامی امہ کے وزراء خارجہ کو جاتا ہے اور تحریک انصاف کی حکومت کو جاتا ہے. عمران خان کو جاتا ہے, وہ سرکار ہے. اب سوال یہ ہے, یہ سویڈن کا واقعہ ہوا. مجھے آج یہ کہتے ہوئے جہاں مجھے خوشی ہے کہ آج پورے پاکستان میں ہر شہر میں, ہر قصبے میں, گاؤں کریا لوگ اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. وہاں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کل پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلایا گیا. آپ کو سن کر حیرانی ہوگی, صرف 20 ممبران پارلیمنٹ اس میں موجود تھے. وہ پارلیمنٹ, وہ ملک جو اسلام کے نام پر آپ کے اور میرے آباء و اجداد نے حاصل کیا,
اس اسلامی مملکت خداداد پاکستان کی پارلیمنٹ میں قرآن کی بے حرمتی کے خلاف ایک قرارداد کے لیے ایک اسپیشل ہنگامی اجلاس بلایا جاتا ہے. آپ اسمبلی کا ریکارڈ مطالعہ کیجئے, کتنے ممبران اس میں موجود تھے, اور اگر سنیے اور اگر نہیں تھے تو کیوں نہیں تھے؟ کیا بتاؤ اس سے اہم کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے؟ کیا ان کو اسمبلی میں موجود ہونا چاہیے تھا؟ ہونا چاہیے تھا. اس قرارداد میں یورپ کا جو یار ہے, بات سنیے میری, اس قرارداد میں اپنا حصہ ملانا چاہیے تھا, اظہار خیال کرنا چاہیے تھا, اپنے حلقے کی عوام کے نمائندگان کے جذبات کی ترجمانی کرنی چاہیے تھی. بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا. مجھے سن کر افسوس ہوا. بہرحال میں آج لاہور میں تھا, میری خواہش تھی کہ جہاں میرا حلقہ انتخاب ہے ملتان میں وہاں ہوتا, لیکن آج دہشت گردی کی عدالت میں میرے مقدمات تھے, میری پیشی تھی. خان صاحب بھی وہاں موجود تھے اور میں وہاں پیشی پر حاضر تھا. رانا مدثر صاحب میرے ساتھ ہمراہ تھے, اور پھر ہم نے سیشن کورٹ میں بھی پیش ہونا تھا. تو میں لاہور میں موجود تھا, تو مجھے پتا چلا کہ جی پی او چوک پر ہمارے دوست اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں. تو میں ابھی اپنے وکلاء سے فارغ ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں, بتانے کے لیے آپ کی جماعت نے عمران خان بچائے گا پاکستان, بچائے گا پاکستان. ایک تو آپ کو یہ بتانے کے لیے حرمت قرآن زندہ باد, حرمت قرآن زندہ باد. ایک تو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کی جماعت نے اور آپ کی قیادت نے اس سمت کیا کاوشیں کی ماضی میں, اور آئندہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. کیا گفتن نشستن برخاستن کافی ہے؟ کیا اسمبلی کی ایک قرارداد کافی ہے؟ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پوری امت کو یکجا ہو کر ایک لائعمل مرتب کرنا ہے. لوگوں کے جذبات کو دیکھیے, آزادی اظہار پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے, لیکن آزادی اظہار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کے جذبات کو مجروح کریں اور آپ کسی کی دل آزاری کریں. یہ ایک راستہ چننا ہوگا, ایک بیچ کا مناسب راستہ نکالنا ہوگا کہ امت مسلمہ کے جذبات بھی مجروح نہ ہو اور آزادی اظہار پر قدغن بھی نہ ہو. یہ فہم و فراست ہے, اسی کو قیادت کہیں گے. اور میں سمجھتا ہوں اللہ اکبر, رسالہ یا رسول اللہ, حیدری یا علی, حیدری اور اسی کو کہتے ہیں, اور اسی کو کہتے ہیں ایک فہم و فراست. ہم نے انشاءاللہ فہم و فراست کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ملک کے مفادات کو, اپنی قوم کے جذبات کی ترجمانی کرنی ہے. اور میں جو ہمارے وکلاء اور ہمارے کارکنان اور ہمارے باشعور شہری جو یہاں موجود ہیں اور پاکستان کے طول و عرض میں جو موجود ہیں, میں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیں اپنی کاوشیں جاری رکھنے کا حوصلہ عطا فرمائے. رب العالمین پاکستان کی خیر فرمائے. رب العالمین آپ کی چادر چار دیواری کی خیر فرمائے. رب العالمین آپ کے گھروں کی حفاظت فرمائے. رب العالمین ہمارے کارکنان کی حفاظت فرمائے. رب العالمین ہماری قیادت کی مدد فرمائے اور مشکلات میں آسانیاں ہوں. اب ایک نعرے دین اور اجازت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, پاکستان. شکریہ.